اور اس انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آسمانوں پر کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کی وضاحتیں موجود ہیں، میں بات صرف سمجھا رہا ہوں کہ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو ذکر پر معمور کر دیا گیا، فکر پر معمور کر دیا گیا۔ جب سے ان کو بنایا گیا، دن ہو رات ہو، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، اور اتنا ذکر کرتے ہیں کہ اپنے ذکر کرنے پر فرشتوں کو اتنا مان ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس پر اتنا مان ہے کہ جب اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا جواب میں کہا تھا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کو بنانے والا ہے جو زمین میں فساد کرے گی، قتل و غارت کرے گی، خون ریزیاں کرے گی، اور رہی بات یہ کہ یہ مخلوق تیرا ذکر بھی کرے گی، جہاں تک تیرے ذکر کی بات ہے تو کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تیرا ذکر کرنے کے لیے ہم ہیں نا، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم ہیں نا۔ تو فرشتے اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اس عمل پر مان ہے، وہ ناز سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم ہیں نا تیری تعریف کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم ہیں نا۔ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنے نبی کا نام احمد رکھا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، کہ کوئی بندہ فرشتوں کی صفتیں سن کر، فرشتوں کے بارے میں سن کر یہ نہ سمجھے کہ فرشتوں سے بڑھ کر رب کی کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو سب سے زیادہ رب کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام احمد رکھ کر یہ بتا دیا کہ فرشتے جب سے بنے ہیں اگرچہ میری تعریف کر رہے ہیں، لیکن جس طرح میرے محبوب نے میری تعریف کی ہے اس طرح کائنات میں کسی اور نے میری تعریف کی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعریف محمد مصطفیٰ نے میری کر دی، احمد، جتنی تعریف انہوں نے کر دی اتنی تعریف کائنات میں اور کسی نے نہیں کی ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر رب کی کسی نے حمد کی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اس لیے آسمانوں پر نام رکھا احمد۔ اچھا، سارے 10 میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور اس کا جواب بھی آ گیا ہے، تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ایسے ہی چلتے ذہن میں آ گیا سرے راہ۔ وہ یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرشتوں کی تعریف سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی کام زیادہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ 20 سال سے کام کر رہا ہے اور ایک بندے کو کام کرتے ابھی 5 سال ہوئے، تو اب ظاہری بات ہے کام کس نے زیادہ کیا؟ بولیے، 20 سال والے نے۔ ایک عام سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہ جانے کب سے بنایا، نہ جانے کب سے بنایا، کوئی پتہ نہیں کہ فرشتوں کو کب سے بنایا۔ مختلف روایات بھی ہیں لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، کوئی پتہ نہیں اللہ نے اپنے فرشتوں کو کب سے بنایا، کتنے ہزاروں سالوں سے ہیں، وہ لاکھوں سالوں سے ہیں، کب سے ہیں، اور جب سے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، جب سے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے جو اللہ کی تعریف شروع کی ہوگی، تو ظاہری بات ہے کوئی بھی بندہ جب تعریف کرتا ہے تو اپنی پیدائش کے بعد ہی کرتا ہے، کچھ بولے گا تو پیدائش کے بعد ہی بولے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے لے کر میرے کریم آقا کی عمر مبارک کل 63 برس، 63 سال عمر ہوئی، تو 63 سال کی تعریف کرنا یہ زیادہ ہے یا ادھر تقریباً 63,000 سال کی تعریف کرنا زیادہ ہے؟ ایک مثال ہے کہ
کہ فرشتے تو نہ جانے ہزاروں اور لاکھوں سالوں سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کل ملا کے 63 سال تھی، تو پھر سرکار علیہ السلام کی تعریف سب سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں، کیا خیال ہے؟ بن رہا ہے نا سوال کہ کیسے تعریف سرکار علیہ السلام کی سب سے زیادہ ہو گئی، جبکہ کریم آقا علیہ السلام کی تو عمر مبارک 63 سال اور فرشتوں کی عمریں ہزاروں سالوں کی، تو فرشتوں سے بڑھ کر تعریف کرنے والے کیسے ہو گئے؟ یاران گرامی، یہاں میں ایک مثال دے کر بات کو سمجھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکثر یہ جملہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں مکھن چاہیے، اس مکھن کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہاں جی، دودھ جمائیں گے۔ اب دودھ جمایا، آپ نے 5 کلو دودھ جما لیا اور برتن بھر گیا، ظاہری بات، دہی جم گیا، اس کے بعد اس میں آپ نے مدھانی ڈالی، اس میں پانی ڈالا، اس کو بلوتے رہے۔ اب وہ 5 کلو دہی میں جب آپ اس سے مکھن نکالیں گے تو مکھن کتنا نکلے گا؟ ہیں؟ ہاں جی، چلو کلو نکل آئے گا جی، چلو اچھا جی۔ اب وہ 5 کلو دہی تقریباً، اب آپ نے اس میں سے جب مکھن نکالا تو بڑی حد کتنا نکلا؟ 1 کلو نکل آیا۔ اور لسی کتنی نکلی؟ لسی ہو سکتا ہے 10 کلو ہو گئی یا 15 کلو ہو گئی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ دودھ لسی کے لیے جمایا تھا یا مکھن کے لیے جمایا تھا؟ مکھن کے لیے جمایا تھا نا، لیکن مکھن سے زیادہ تو لسی ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ پھر مکھن نکالنا چھوڑ دیں۔ اور مثال ایک لیں، ہم گندم بوتے ہیں، گندم کی بجائی ہو گئی، گندم پک گئی، کٹائی ہو گئی، کٹائی کے بعد مشین لگ گئی، اب تھریشر میں گندم ڈالی، مشین میں ڈال دی۔ اب جو گندم کا ڈھیر ہے وہ بھی آپ کے سامنے 1 ایکڑ سے جتنا کو لگتا ہے، اور اسی گندم سے جو توڑی بھوسے کا جو ڈھیر لگتا ہے، توڑی کا، اب مجھے بتاؤ کہ توڑی کا ڈھیر زیادہ ہوتا ہے یا گندم کا ڈھیر زیادہ ہوتا ہے؟ توڑی کا ڈھیر زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے گندم توڑی کے لیے بیجی تھی یا دانوں کے لیے بیجی تھی؟ دانوں کے لیے۔ گندم ہم بوتے ہیں دانوں کے لیے، لیکن دانوں سے زیادہ بڑا توڑی کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ دودھ ہم نے جمایا مکھن کے لیے، مکھن سے زیادہ لسی کا ڈھیر لگ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا وہ اگرچہ 1 کلو مکھن ہے، لیکن وہ ہماری ساری ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور ہمارے اس مقصد میں پورا اتر رہا ہے۔ اسی طرح گندم کا ڈھیر اگرچہ تھوڑا ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے، اس لیے ہم توڑی کے بڑے ڈھیر کے باوجود بھی گندم کا چھوٹا ڈھیر ہم قبول کر لیتے ہیں، چونکہ ہمارا مقصد اس میں پورا ہو رہا ہے۔ یاران گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محمد مصطفیٰ کو بنایا، فرشتے اگرچہ ہزاروں سال عبادت کر چکے تھے، لاکھوں سال عبادت کر چکے تھے، لیکن جب محمد مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں پہلا سجدہ کیا تو اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ فرمایا، اے محبوب، میں نے جس مقصد کے لیے کائنات بنائی تھی، محمد مصطفیٰ کی وجہ سے آج وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اے مصطفیٰ، اے محمد، تمہارے ایک سجدے سے میری کائنات کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب فرشتے اربوں سال بھی عبادت کرتے رہیں تو کرتے رہیں، میں نے جس مقصد کے لیے کائنات بنائی تھی وہ محمد مصطفیٰ کے ایک سجدے سے پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب مقصد پورا ہو رہا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ مقدار نہیں، معیار دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے محمد مصطفیٰ کے ایک سجدے نے اس معیار کو پورا کر دیا، اس تقاضے کو پورا کر دیا، مقصد تخلیق کائنات کو پورا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میں بات سمیٹ رہا ہوں دوسرے پہلو پر کہ زمین پر نام رکھا محمد، زمین پر نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یاد ہو
تو محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اس میں مفعول کے معنی میں، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور اس نام کو مخصوص کر دیا زمین والوں کے ساتھ، اس نام کو خاص کر دیا زمین والوں کے ساتھ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب میرے کریم آقا تشریف لائے، میرے کریم آقا علیہ السلام کا جب ظاہری زمانہ مبارک تھا تو وہ بادشاہوں کا دور تھا، شہنشاہوں کا دور تھا، نوابوں کا دور تھا، راجاؤں کا دور تھا، اور اس میں کہیں روم اور کہیں فارس کے بڑے بڑے اعلیٰ تخت نشین موجود تھے، جو ریشمی لباس پہننے والے، ریشمی گدوں پر سونے والے، اور اعلیٰ سونے اور چاندی کے تختوں پر بیٹھنے والے، اور پوری دنیا کی بڑی سپر پاور روم اور فارس کی پاور تھی کہ ساری دنیا آ کر ان کو سجدہ بھی کرتی تھی اور ان کی تعریفیں بھی کرتی تھی، اور ساری دنیا کے لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے، اور یہاں پر کرائے کے شاعر، تنخواہ دار شاعر ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، بادشاہوں کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، شہنشاہوں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام زمین پر رکھا محمد، کہ کوئی روم کے، فارس کے بادشاہ کی تعریفیں سن کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ سب سے زیادہ تعریف تو کیسر کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ تعریف تو کسریٰ کی گئی ہے، سب سے زیادہ تعریف تو کسی اور بادشاہ کی گئی، سب سے زیادہ تعریف کسی وزیر کی گئی ہے، سب سے زیادہ تعریف شاید نمرود کی گئی ہو، سب سے زیادہ تعریف شاید فرعون کی گئی ہو، سب سے زیادہ تعریف شاید کسی اور بادشاہ کی گئی ہو۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، کہ بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں، ان کی تعریفیں کرنے والے ہزاروں شاعر، لاکھوں شاعر موجود ہوں گے، لیکن اس کے باوجود پوری روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی گئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہا گیا، اور محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو نہیں سراہا گیا۔ جتنی تعریف میرے آقا کی گئی، پوری کائنات میں کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں ہوئی ہے، اور یہ اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کے نام لیواؤں میں شامل فرمایا، اور میرے مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنی زبان کو بھی سکون دیتے ہیں، دل کو بھی سکون دیتے ہیں، اور چہروں پر رونق آ جاتی ہے، چہروں پر برکت کے آثار آ جاتے ہیں نام میں۔ جب محمد پکارا تو لب مل گئے، جتنے بچھڑے تھے وہ سب کے سب مل گئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں لفظ محمد کی برکات سے مالا مال فرمائے۔